بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ولی الحمد والثناء الصلاة والسلام علی اشرف الرسل والانبیاء وعلى آلہ وصحبہ الاتقیاء الاوفیاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل والجزاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم في مقام آخر كنت نبيا وآدم بين الماء والطين سرکار نے یہاں کنت اکون نہیں فرمایا اپنے وجود کا اظہار نہ دیکھیں کسی کا کوئی سا بھی عہدہ ہے عہدہ وجود سے مؤخر ہوتا ہے وجود عہدے سے مقدم ہوتا ہے کوئی حافظ صاحب ہیں قاری صاحب ہیں علامہ صاحب ہیں شیخ القرآن شیخ الحدیث ہوں یا دیگر عہدے کوئی ڈی پی او صاحب ہے ڈی سی او صاحب ہے کمشنر ہے جو بھی ہے اس کا وجود پہلے ہے عہدہ بعد میں اب یہاں ذرا غور کریں سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم میری امت جس کی تم اولاد ہو سیدنا آدم علیہ السلام ابھی گارہ تک نہ بنا تھا پانی علیحدہ تھا مٹی علیحدہ پڑی تھی ان کو مکس نہیں کیا گیا تھا گارہ بنانے کے لیے جسم تو پھر بعد میں بنا پانی علیحدہ مٹی علیحدہ تھی یہ نہیں فرمایا کن تو اکون ہو اس وقت میں تھا نا اس وقت حضور فرماتے ہیں میرا وجود تو ظاہر پہلے تھا نا اس وقت تو مجھے عہدہ نبوت بھی مل چکا تھا لیکن وجود پہلے ہے عہدہ بعد میں یہ بہت بعد کی باتیں ہیں حضور تو اس وقت عہدہ نبوت پر فائز جی میں پھر تلاوت کروں حدیث پاک کی بسم اللہ بارک اللہ جی مل کر ذکر کرتے ہیں آپ بھی سبحان اللہ ساتھ چلاتے رہیں بسم اللہ ایک دفعہ کوئی مسئلہ نہیں پھر ایک مرتبہ بولوں ماشاءاللہ بسم اللہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مقام آخر ذرا ایکو کم کر دیں اس کا جی مہربان بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت نبیا وآدم بین الماء والطین
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم في مقام آخر كنت نبيا وآدم لمنجلد في طينته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم في مقام آخر كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. آمنت بالله صدق الله وصدق النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والآمنين والمستغفرين والحمد لله رب العالمين. شوق سے محبت سے درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. یہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھ وعلى آلك وصحبك سيدي يا حبيب الله. صراط سبیل احتشام. میں آیت مقدسہ تلاوت کی اس کا مفہومی ترجمہ عرض کر دوں. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کے صاحبزادے چھوٹے ان میں سے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. غالباً حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی روایت یہ ان سے بھی چھوٹے تھے. الغرض بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. حسد، بغض، کینہ، چکر بازیاں بہت کی کہ کہیں والد کی محبت یوسف سے کم ہو اور ہماری طرف زیادہ ہو، لیکن وہ مرضی تو اپنی کرتا ہے. جن سے محبت توڑنے کی کوشش کی انہی کی یاد میں رو رو کر آنکھیں دے بیٹھے. یہ مالک کی مرضی. اپنے زام بمطابق انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا یا مار دیا تھا. ان کے ذہن بمطابق ایسے تھا کنویں میں گر گئے تو کنواں ایسا تھا کہ کوئی شخص وہاں سے زندہ نہیں نکل سکتا تھا. وقت گزرتا رہا. جب آپ مصر کے بادشاہ بنے، بھائی وہاں پہنچے، ان کو پتہ چل گیا یہی یوسف ہیں. واپس آئے اپنے والد کے حضور. آ کر عرض کیا، تھے تو مسلمان، کلمہ پڑھتے تھے، نیک بھی تھے، غلطی ہو گئی تھی ان سے، اور غلطی بھی ایک نہیں کئی غلطیاں ہوئی تھیں. پھر والد کے حضور بیٹھ کر عرض کیا، قالوا یا ابانا استغفر لنا ربک انا کنا خاطئین. ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمارے والد ہیں. یا نبینا نہیں فرمایا، یا انہوں نے یہ نہیں عرض کیا یا نبینا ہے ہمارے نبی، یا ابانا، ہم آپ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں، آپ ہمارے ابا جی ہیں، اس کے اور ہمارے درمیان آپ آ جائیں، آپ وسیلہ بن جائیں، ہمیں اس سے معافی مل جائے ابے کے وسیلے سے، اس سے معافی مل جائے ابے کے وسیلے سے.
قالوا یا ابا نستغفر لنا، قالوا یا ابانا، اے ہمارے ابا جی۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ معافی اللہ تعالیٰ سے لینی ہو، درمیان میں کوئی نہ کوئی بزرگ تو لانا پڑتا ہے نا۔ جی مہربانی، آپ لوگ تھوڑا سا مزید ساتھ ہیں میرے، بسم اللہ بارک۔ جی جناب، یا ابانا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یا ابانا استغفر لنا، ہمارے لیے آپ معافی مانگیں۔ پتہ چلا ابے کے وسیلے سے معافی ملتی ہے، اس لیے یا نبینا نہیں ہے، یا ابانا۔ پتہ چلا اولاد اور اللہ کے درمیان ابا وسیلہ قرآن سے ثابت ہے۔ الحمدللہ سارے ابے والے بیٹھے اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، ایک مرتبہ پھر فرما دیں بسم اللہ بارک۔ ابا وسیلہ بنتا ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ یا ابا نستغفر لنا انا کنا خاطئین، ہم نے خطائیں کی ہیں، اب معافی اس سے مانگنا چاہتے ہیں، وسیلہ آپ کو مان رہے ہیں۔ یا ابانا، یہی عرض۔ اچھا سنیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی، ان کو پتہ تھا شرک کیا ہوتا ہے۔ جتنا علم نبی رکھتا ہے امتی کو ممکن ہی نہیں اتنا علم حاصل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شرک کی تعریف جانتے تھے۔ اگر بچوں نے شرک کیا تھا وسیلے والا، آپ درمیان میں آ جائیں، سمجھا دیتے نا۔ پڑھیں آگے قرآن۔ قالا، آپ نے جواب دیا، سوف استغفر لکم ربی، اگر میرے دروازے پر آ گئے ہو تو پھر خالی نہ جاؤ میں سفارش کرنے کو۔ اگر میرے دروازے پر آ ہی گئے ہو خالی نہ جاؤ۔ حالانکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذن عام نہیں تھا کہ جو بھی آئے خالی نہ لوٹے، وہ صرف ایک کی شان ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہ اپنا ہو وہ پرایا ہو، کوئی بھی آ جائے، باوجود اس کے مقتدی نبی سوف استغفر لکم، میں آ جاتا ہوں درمیان میں۔ آئے رات کا وقت، زوردار طوفان، بارش، آندھی، اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف۔ کمرے میں 2-3 بچے، ماں لیٹی ہوئی ہے ایک پلنگ پر، تو اتنے میں بجلی کی کڑک زوردار آواز آئی، بادل گرجے، بچوں کی نیند کھل گئی، ماں بھی اٹھی تو وہ بھی اٹھے، ماں سے لپٹ گئے، روئے جا رہے ہیں، چیخے جا رہے ہیں ڈر کے مارے۔ تو ماں نے داڑھی کو ہاتھ لگا کر ماں نے فرمایا، بچو میں ہوں نا۔ بسم اللہ بارک۔ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے آپ گھبرا رہے ہیں، پریشان ہیں، میں ہوں۔ جب تک میں ہوں تب تک تو نہ گھبراؤ، میرے ہوتے ہوئے کیوں پریشان؟ ماں تسلیاں دے رہی ہے بلا تشبیہ تمثیل۔ جب قیامت کے دن سخت ترین پریشانی، جہنم کی گرجدار آوازیں نکل رہی ہوں گی، جس بزرگ کے پاس جائیں گے ہر ایک کی آواز ہوگی، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ تو اتنے میں ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کے کوئی فرما رہا ہوگا، نہ گھبراؤ، آنا لہا میں ہوں نا۔ بسم اللہ بارک۔
اللہ انا لہا میں ہوں نا کہیں گے اور نبی اذہبوا الی غیری میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا اور گھبراؤ نہیں میں ہوں نا قال سوف استغفر لکم ربی جب میں ہوں تو پھر گھبراتے کیوں ہوں جی اگر آپ لوگ جاگ رہے ہیں تو ایک عرض کروں پیچھے امام الانبیاء کے اللہ اکبر مقتدی نبی درمیان میں وسیلہ بن رہا ہے پھر پوچھنا وسیلہ قرآن سے ثابت کرو میں قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں کاش کبھی قرآن ٹھنڈے دماغ سے سوچتے قالوا یا ابانا کس کے دروازے پر ہیں ابے کے دروازے پر اگر ابا وسیلہ بن سکتا ہے تو میرا مصطفیٰ بھی امت کے لیے وسیلہ بن سکتا ہے حضرت ایک علاقہ ہے رپیڑ شاید آپ میں سے کوئی نہ جانتا ہو نام ہے رپیڑ یہ دھنوٹ سے آگے کیرو پکا سے پہلے ایک بستی ہے لائل پور ایک علاقہ ہے لائل پور لائل پور سے سیدھا راستہ نکل رہا ہے تو وہاں ہے رپیڑ میں وہاں گیا ایک پروگرام پہ تو پرچی آ گئی میرے پاس جناب یہ دعوت اسلامی اور جماعت اسلامی راستہ تو دونوں کا ایک ہے وہ تازہ تازہ گیا ہو جماعت اسلامی والوں کے پاس راستہ تو دونوں کا ایک ہے اور یقین مانے وہ جہاں جیسے میں پہنچا ہوں میں تقریباً تو توبہ کر کے آیا اگر یہ توبہ میں نے نہ توڑی تو وہ معاف فرمانے والا ہے پہلی بھی دوسری بھی معاف فرمانے والا اگر نہ میں توبہ کر کے آیا کہ جو راستہ تھا اللہ اکبر کبیرہ جناب جیسے میں پہنچا سو پہنچا واپسی پھر مجھے ایک تقریباً اتنی عمر ہوگی الحمدللہ انہوں نے پھر مجھے بتایا مفتی صاحب جس سے راستے پر آپ ہیں پہنچے منزل مقصود تک میں نے کہا نہیں مجھے واپس جانا پڑا کون سا راستہ ہے میں نے کہا فلانا راستہ ہے انہوں نے کہا وہی راستہ ٹھیک ہے راستہ وہی ٹھیک ہے راستہ وہی ٹھیک ہے اگر شروع سے اس راستے پر آتے تو اس راستے پر آ کر واپس نہ جانا پڑتا پرچی کا جو جواب میں نے دیا تھا وہ حاضر ہے میں نے کہا راستے کمال نہیں ہیں راہبر کا کمال ہوتا ہے اگر کہو یہاں بھی نماز ہے وہاں بھی نماز ہے دعوت اسلامی والے بھی نماز پڑھتے ہیں جماعت اسلامی والے بھی نماز پڑھتے ہیں نام بھی تقریباً ہم وزن ہے یہ بھی وہی راستہ وہ بھی راستہ میں نے کہا راستے کا کمال نہیں راہبر کا کمال ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ پڑھے کتنا ہے میں نے کہا آپ پڑھے کو چھوڑو کتنی تعلیم ہے میں نے کہا تعلیم آپ کے گلے پڑ جائے گی تعلیم کی بات نہ پوچھو آپ اصلی بات کہہ رہے ہیں میں پوچھے اس وجہ سے رہا ہوں میں نے آپ سے حوالہ پوچھنا ہے دعوت اسلامی اور جماعت اسلامی میں جماعت اسلامی میں ہوں دونوں کا راستہ تو ہے کہ پھر فرق کیا ہے مجھے حوالہ چاہیے میں کہ حوالہ کہاں سے کہہ رہے کسی معتبر کتاب سے میں نے کہا ساری معتبر کتابیں جس سے نکلی ہیں دوں حوالہ وہاں سے قرآن سے یار آپ ٹھنڈے ہوئے بیٹھے ہو میں کیسے بول ایک مرتبہ اونچے بات سے بول دے سبحان کہہ رہے جماعت اسلامی اور دعوت اسلامی اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے یہ بھی راستہ تو دونوں کا اس کا ذکر میں نے کہا قرآن میں ہے نہ ثابت کروں اقتضام نص سے تو پھر سٹیج چھوڑوں گا انشاءاللہ کوئی مدرس بیٹھے ہوں تو تھوڑا میں داد دو اونچے بات سے سبحان اللہ بول میں نے کہا دیکھیں بات سے دریا کلزم دریائے کلزم دریائے کلزم وہاں ایک بندہ آگے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اچھا ہمارا راستہ ایک نہیں تھا 12 تھے راستہ ایک نہیں 12 راستے تھے مشہور ایک ہو گیا راستہ دریا نے راستہ دے دیا تھا راستہ نہیں راستے دیے تھے ایک راستہ نہیں تھا پورے 12 تھے اب آپ کہیں گے 12 والا حوالہ 12 والا 12 والوں کو کیسے حوالہ دیں یہ خود 12 کے حوالے ہیں
اور اتفاق سمجھے آج 11 ہے، اولا والا 12 کا مانگ رہے ہیں جی۔ حوالہ کنز الایمان، بول پڑھو یار بسم اللہ، کنز الایمان، اللہ اکبر، بارک اللہ، بسم اللہ یا رسول اللہ جی۔ کنز الایمان، کنز کا معنی خزانہ ہوتا ہے، کنز کا معنی خزانہ، ایمان کا خزانہ۔ پتہ چلا جتنے تراجم ہیں، ایمان کا خزانہ یہ ہے جب ایمان اسی دروازے پر ملتا ہے، میرے امام اہل سنت کے دروازے پر دروازہ چھوڑو گے پھر ایمان نہیں ملے گا، کیونکہ کنز یہی ہے، کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ 12 راستے تھے، 12، بلکہ حضور یہ 12 راستے بنے تھے نا، دیواریں بن گئی تھی پانی کی، اور درمیان میں کھڑکیاں بھی تھی، درمیان میں کھڑکیاں بھی تھی۔ کنز الایمان پڑھ لیں جناب، درمیان میں کھڑکیاں بھی تھیں اور ایک دوسرے سے حال احوال بھی کرتے تھے، بڑا لمبا راستہ تھا۔ جب پار نکل گئے، ایک راہبر ان کو لے کر گیا، ایک راہبر پیچھے آیا، آئے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ پتہ چلا راستہ تو وہی تھا، راہبر مختلف تھے۔ دعوت اسلامی، جماعت اسلامی، تم اگر کہتے ہو راستہ ایک ہے تو پھر راہبر مختلف ہیں، ان کا راہبر بھی دیکھ لو، ہمارا راہبر بھی دیکھ لو جی۔ ایک مرتبہ چلو اونچی آواز سے کہہ دیں بسم اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ اچھا جی جی بسم اللہ۔ یہ قبلہ حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت پر بیٹھے نا تو رفقا نے کہا یہاں سے ہزاروں سال سے روایت چلی آ رہی ہے، جو اس تخت پر بیٹھے اس کو وزیر اعظم بنانا پڑتا ہے۔ اور رفقا سے پوچھا گیا کس کو بنے، کسی کے ان کا نام لیا، ان کا لیا، اس کا فلانے 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 کا نام لیا۔ تو آپ نے عرض کیا کہ میرا ڈائریکٹ رابطہ ہے، میں پوچھ لوں گا کس کو وزارت دینی۔ ہر کوئی تو نہیں نہ پوچھ سکتا۔ رات کو اپنے حجرہ میں حاضری دی، اللہ کس کو بناؤں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جنگل میں فلاں وادی کے اندر ایک شخص ہے، وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، سوکھی لکڑی کاٹتا ہے اور یہاں آ کر چارپائیاں وغیرہ بنا کر بیچتا ہے، وہ آپ کا وزیر اعظم ہے۔ صبح آ کر اعلان کر دیا فلاں نام والا بندہ فلاں وادی میں رہتا ہے، لکڑی کا کام کاج ہے۔ وہ تو سارے جانتے تھے، درخان سارے جانتے تھے جی وہ آپ کا وزیر اعظم۔ فرمایا اللہ پاک کا ارشاد ہے۔ چلو انہوں نے تو عرض کیا، پھر آپ پوچھیں تو صحیح وجہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ میں تو نہیں پوچھوں گا کیونکہ میں تجھے حکیم مانتا ہوں، یہ پوچھ رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے بتا دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یوسف جب آپ پر الزام لگا تھا، زلیخا نے الزام لگایا تھا، لفظ زلیخا نہیں ہے زلیخا ہے، زلیخا نے جب الزام لگایا تھا اس وقت جھولے میں یہی بچہ تھا جو نبی کی عزت پر پہرا دے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے رنگ کیا ہے، روپ کیا ہے، نسل کیا ہے، برادری قوم کیا ہے، نبی کا وارث ہم اسے بنایا کرتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں نبی کی عزت پر پہرا کس نے دیا، رنگ روپ نسل قوم برادریاں ہم نہیں دیکھتے۔ آپ کی عزت کا خیال اسے نہیں کیا تھا جب یہ جھولے میں تھا، آپ کی عزت پر پہرا اس نے دیا جو نبیوں کی عزت پر پہرا دیتے ہیں۔ ہم پھر قوم رنگ نسل نہیں دیکھا کرتے۔ شیخ جامع یہ میر واعظ کاشفی رحمی رحمت اللہ تعالی علیہ خطاب کر رہے تھے، معراج موضوع تھا، میں کہ نالین شریف سرکار کا وہ سدرہ سے پار گیا، عرش تک جا پہنچا۔ شیخ جامع رحمت اللہ علیہ مجلس میں موجود تھے، خطاب سن رہے تھے، چیخ ماری، اٹھے ہاتھ ایک داڑھی میں اور آپ نے
اس وقت عرض کیا اے کاش اے جبرائیل کاش من اگر گرفتم آجا بگرفتم من نالے او۔ شیخ جامی نے عرض کیا اے جبرائیل جب آپ رک گئے تھے لو دنوتو ان ملاتن لأحرقت بالنور کیا آپ نے عذر پیش کیا تھا، کاش آپ کی جگہ میں جامی ہوتا۔ آپ نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ آپ کے نالین تلووں کے ساتھ چپکے پڑے تھے، میں تلووں سے چپک جاتا، حضور مجھے کبھی نہ جلنے دیتے۔ اگر تلووں سے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بسم اللہ ایک آیت اور پڑھ لیں اگر ٹائم ہو تو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جی بس یہ ٹھیک ہے، اردو خطاب سارے سریکی میں سمجھیں گے نہیں تو پھر میں انشاءاللہ خطاب بھی تقریباً اختتام پذیر ہے۔ ایک آیت اور پڑھ لیں۔ بسم اللہ بارک۔ مجھے ایک شخص کہہ رہا تھا مفتی صاحب جمعہ میں جیسے خطاب کرتے ہیں ویسا سنائیں، میں نے کہا ویسا مجمع لائیں ویسا خطاب سنائیں۔ بسم اللہ بارک اللہ فیکم۔ اچھا جناب تو میں نے اچھا ایک آیت اور پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ بسم اللہ۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، جو پڑھنی تھی چلو یہ طوفان نہیں ہے، انشاءاللہ آقا کے ہوتے ہوئے طوفان کہاں آئیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ یعقوب علیہ السلام اور وہ درمیان میں تو انہوں نے طوفان نہیں آنے دیا تھا، چلو طوفان کی بات ہے یہ وہی آیات پڑھ لیتے ہیں، آپ سبحان اللہ اونچی آواز سے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ قرآن پہ ایسے نہیں بولتے، آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ بسم اللہ اسلامی کالونی سے؟ اچھا اچھا، کوئی دیہات سے بھی آیا ہوا ہے؟ ہاں بسم اللہ دیہات سے آئے ہوں، کبھی دیہات میں ہمارا خطاب سنو۔ بسم اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ظاہر بات ہے میں یہاں کیسے بول سکتا ہوں، اور پڑھے لکھے جو حضرات ہوتے ہیں وہ اتنا اونچی آواز سے سبحان اللہ نہیں کہتے، جو جٹ ہوتے ہیں انہوں نے تو پھر دھوم مچانی ہوتی ہے نا ساتھ میں ساتھ۔ بسم اللہ کوئی بات نہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، آپ جو آئے ہوئے نا دیہات سے آپ اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ، انشاءاللہ اور اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے، انشاءاللہ اللہ کرے ہمارے دین کی خیر ہو ایک مرتبہ سبحان اللہ، ہمارے مرشدین کے نام پر ایک مرتبہ سبحان، جس سین میں بیٹھے ہیں اللہ اس میں برکات نصیب فرما۔ اچھا جناب فارسلنا علیہم الطوفان، اب سننا غور سے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی تو ساتھ قبطی تھے، فرعونی جو تھے اس کی جو قوم تھی برادری تھی ان کو قبطی کہتے تھے، قبطی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانتے تھے پھر طوفان آ جاتا تھا، کوئی نہ کوئی عذاب آ جاتا تھا، اور عذاب تقریباً ہفتے سے ہفتے تک یا مہینے سے ایک مہینہ پورا، یا تو ایک مہینہ یا پھر ہفتے سے ہفتے تک عذاب رہتا تھا۔ اب ذرا خاص توجہ فرمائنا میری طرح، جب تنگ آتے تھے نا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد ٹڈیاں والقمل، جی کمل چچڑی یا پھر جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم خون، یہاں تک پانی ہوتا تھا دودھ ہوتا تھا جب منہ کے ساتھ لگاتے تھے خون ہوتا تھا۔ جب اس طرح کے عذابات آتے پتہ ہے کیا کرتے تھے، ذرا ایک مرتبہ پھر آیا سنیں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، وہ پانی کا طوفان آیا تھا ان کے گھروں میں، اور ناک کے قریب ہوتا تھا، نہ بیٹھ سکتے تھے، نیچے ہوتے تھے تو پانی نیچے ہو جاتا تھا، اوپر ہوتے پانی اوپر ہو جاتا تھا، ٹیلے پر چڑھتے اور اوپر ہو جاتا تھا۔ اس کو حکم تھا یہاں تک رہنا ہے اور پورا مہینہ، اور ان کے ساتھ ہی بنی اسرائیل تھے، ان کے گھروں میں ایک قطرہ تک نہیں۔ جی جناب، پھر ان میں سے قبطی بچتا وہ تھا جو ان میں سے کسی کے گھر میں آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ تو آپ کہہ دیں حق بنتا ہے یار،
بچتا وہ تھا جو ان میں سے کسی کے گھر میں آ جاتا تھا۔ اگر اجازت ہے تو عرض کر دوں، قیامت کے طوفان میں بچے کا وہ جو داتا علی اجویری کے پاس پہنچے، جو حضرت غوث العظم جیلانی کے پاس پہنچے، جو حضرت میرے علی کے پاس پہنچ جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا جناب، تو بات آگے، غور کریں غور کریں اور زیادہ غور کریں، اونچی آواز سے ایک مرتبہ پھر سبحان اللہ فرمائیں۔ فَأَرْسَلْنَا، سنیں قرآن سنیں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، خون۔ اچھا جب طوفان آتا نا کوئی صحابی جب تنگ آ جاتے پھر کیا کرتے؟ ہاں ایک آیت اور سن لیں، فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا متکبر قوم تھے، مجرم قوم تھی، مانتے نہ تھے، طوفانوں کے بعد بھی نہیں مانتے تھے، جب تنگ آ جاتے طوفان سے تو پھر کیا؟ اب غور سن، قالو، میں نے عرض کیا اللہ یہ اتنی ڈھیٹ ترین قوم تھی، یہ بچ کیسے جاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کبھی نہ بچتے۔ قالوا ادع لنا، نہ آگے عرض کرتے، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک، جب تنگ آتے کہتے قالوا یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ، ہمیں قرآن ہی پڑھنا ہوں نا، قالوا یا موسیٰ، ایک مرتبہ بھی کہہ دیں قالوا یا موسیٰ، جب تنگ آ جاتے تو پھر یا موسیٰ کہتے، جب یا موسیٰ کہتے تو پھر میں عذاب دور کر دیتا تھا۔ تو اگر یا موسیٰ کہیں آیا ہوا عذاب فرعونیوں سے ٹل سکتا ہے، تو اگر ہم یا رسول اللہ کہیں، یا رسول اللہ کہیں، تو پھر جو ابھی آیا نہیں وہ کیوں نہیں ٹل سکتا ہمارے سے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک۔ اچھا ایک ہیرا پڑا یہاں نکال دوں، بسم اللہ بسم اللہ، پتہ ہے کیا کہتے؟ قالوا یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ، مقتدی نبی یا موسیٰ ادع لنا ربنا نہیں، اگر قرآن کا فہم رکھتے ہیں ربنا نہیں، کیونکہ وہ اپنا رب مانتے ہی نہیں تھے، ربا کا، ہمارا رب ہے فرعون، تیرا رب ہے وہ، ادع لنا ربک، اپنے رب سے مانگ، اس کو رب نہیں مانتے تھے، پھر بھی کلیم کی وجہ سے ان پر رب عذاب ڈال دیتا تھا۔ تو جس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں پھر وسیلہ پکڑتے ہوئے یا رسول اللہ کہیں۔ ویکسین کوئی کامیاب کوئی ناکام، ویکسین قرآن سے میں بتائے بیٹھا ہوں، اب بھی آ جاؤ دروازے سے، اگر طوفان کرونا کا آ گیا ہے تو یا رسول اللہ کی صدا لگا دو۔ میں نے قرآن سے ثابت کیا اگر فرعونیوں سے عذاب ٹل سکتا ہے یا موسیٰ کہنے سے، تو کیا عجب ہو ہمارا پورا ملک وزیر اعظم اعلان کرے، میں سٹیج پر بیٹھ کر دعوے سے کہتا ہوں سجدہ ریز ہو کر یا رسول اللہ کی سارے صدا لگائیں، یہ کرونا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ اونچی آواز سے بسم اللہ بارک اللہ اللہ۔ وما علیہ الا البلاغ، اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے، بس اتنا جی۔ وہ شروع میں چلتا تھا گلا، ابھی شاید نہ چلے، پھر ابھی اتنے پیارے آوازوں اور گلے والے بیٹھے ہیں، مجھے تو ویسے بھی عجیب سا لگے گا، چرخہ سنا دیں تو انشاءاللہ آواز نکلے گی تھوڑی، پھر آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ بیٹھے ہیں بسم اللہ، آپ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں نہ چلے میرے، بسم اللہ، اتنی پیاری آوازوں والے تشریف فرمائیں۔ چلو میں انشاءاللہ تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، بسم اللہ۔
نالے چرخا کتاں، چرخا پتہ نہیں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے۔ نالے چرخا کتاں، نالے نام جپاں، نالے چرخا کتاں نام جپاں، ہتھ کار ولے او دل یار بلے او دل یار بلے او دل یار بلے او دل یار۔ آپ بھی پڑھیں سارے ناخوان۔ نالے چرخا کتاں، نالے نام جپاں، نالے چرخا نالے نام جپاں، ہتھ کار بلے او دل یار بلے او دل یار بلے۔ آگے آپ پڑھ دیں، پڑھ دیں کوئی مسئلہ نہیں۔ تیرا چرخا تیرا چرخا کو کردائے دل میرا، تو کردائے دل میرا، تو کردائے۔ نالے پونیاں وٹاں، نالے ورد کراں، نالے وٹاں۔ ابھی دیکھیں میری، نالے پونیاں وٹاں، نالے جن کے ٹوٹتی ہے ان کو چھوڑا یار، ٹوٹ گیا۔ نالے پونیاں وٹاں، نالے ورد حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، ایک حدیث آگئی ہے یار، بسم اللہ۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی تابعی نے پوچھا، اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، حدیث پر بولنا چاہیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات فرماتے تھے؟ کیونکہ تلاوت اونچی نہیں ہوتی تھی نا، سری نمازیں۔ اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں تلاوت فرماتے تھے۔ قال فبما کنتم تعرفون بذاک، آپ کو پتہ کیسے چلتا تھا؟ قال باستراب لحیتہ، سرکار کی داڑھی مبارک کی حرکت سے۔ پھر اس نے پوچھا آپ ادھر دیکھتے تھے؟ کہا کننا نصلی بے ربنا، نماز رب کی پڑھتے تھے، دیکھتے رسول اللہ کو تھے۔ اور جن کی خیالوں سے ٹوٹتی ہے تو صحابہ نماز رب کی پڑھتے تھے اور ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رسول اللہ کو تھے۔ نالے پونیاں وٹاں، نالے ورد کراں، ہتھ کار بلے او دل یار بلے او دل یار بلے او دل یار۔ آگے تیرا چرخا رج رج گھومدا ہے، تیرا چرخا رج رج گھومدا ہے، تیرا نام سن دل میرا جھومدا ہے، تیرا نام سن دل میرا جھومدا ہے۔ میں تیری آؤں بس تیری تیری ہتھ کار بلے او دل یار بلے او دل یار بلے۔ مسئلہ
مسئلہ پوچھا تھا حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ تبارک و تعالی علیہ، آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سے پہلے پڑھتا ہوں نا السلام علیکہ ایہا النبی، تو بار بار رسول اللہ کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کر رہا ہوں تصور آ جاتا ہے میری نماز ہوئی یا نہیں۔ آپ بیٹھے تھے، آنکھوں سے آنسو آئے، اٹھے، دونوں ہاتھ سر الاسرار کتاب ہے اگر پڑھنا چاہیں تو دونوں ہاتھ اوپر کیے، اس وجدانی کیفیت میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہر آنکھ کس کہ در نماز نبینت جمال دوست فتوہ حمیدی ہم کے نماز از قضا شود، جو نماز پڑھے اور یار کا دیدار نہ کرے میں معین الدین فتوہ دیتا ہوں اس کی نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا تو خیال پوچھ رہا ہے، معین الدین سے پوچھ، جس نماز میں یار کا دیدار نہ ہو اور واپسی جواب نہ دے فتوہ حمیدی ہم کہ نماز از قضا شود، میں فتوہ دیتا ہوں کہ اس کی نماز ہوئی نہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سرات موسم آج کل ہے، گندم کٹائی ہو رہی، زکوٰۃ دینے کے ایام بالکل قریب ہیں، ویسے تو ہولان ہول ہوتا ہے لیکن زیادہ ثواب ہوتا ہے رمضان المبارک میں، تو زکوٰۃ دیتے وقت کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات اگر میں کسی مجمع میں کروں اکثر و بیشتر نیند آ جاتی، اکثر، آج تقریباً نہیں ہے ماشاءاللہ۔ وہ زکوٰۃ دینے والی بات ہے نا، لینے کے لیے تو پھر بڑے بڑے نوٹ چاہیے نا۔ جی جناب، تو زکوٰۃ فرض ہے، دیں کس کو؟ الحق للقریب ثم للبعید، جو قریب ہیں ان کا پہلا حق ہوتا ہے، حق یہی ہوتا ہے۔ میں تو جس علاقے میں جاتا ہوں جی کس کو دیں؟ جو آپ کے اپنے محلے گلی کوچے میں بازار میں جو جس محلے میں جس علاقے میں جو ادارہ ہے، الحق للقریب ثم للبعید، وہی مستحق ہے، دیں۔ لیکن زکوٰۃ دیتے وقت مٹھی باندھ نہیں کرنی چاہیے، زکوٰۃ دیتے وقت مٹھی باندھ نہیں کرنی چاہیے۔ جی چھوڑتا ہوں جان آپ لوگوں کی، ایک مرتبہ جی سن لیں غور سے میں جو عرض کر رہا ہوں، بسم اللہ۔ جی جناب، تو زکوٰۃ دیتے وقت مٹھی باندھ نہیں کرنی چاہیے۔ افریقہ میں پرانے دور میں حضور ایک، آج کل تو جدید دور ہے، وہ بندر پکڑتے تھے نا، تو ان کا ایک طریقہ تھا، تکنیک تھی، پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ وہ ناریل کے درخت تھے، تو کرتے ایسے تھے کہ کوئی بندہ اوپر چڑھ جاتا تھا ناریل کے درخت پر، کسی ایک ناریل کو جا کے چھوٹا سا سوراخ کرتے تھے، پانی نکال دینا، اور بندروں کی مرغوب غذا اس میں رکھ دیتے تھے، بندر دیکھ رہے ہوتے تھے، ہماری غذا پہنچ گئی، چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا جس میں ہاتھ سکیڑ کر اندر داخل کریں، اندر اچھی خاصی چیز رکھ دیتے تھے۔ بندر پتہ ہے کیا کرتے؟ جب ہاتھ اندر داخل کرتا نا تو اس کو پکڑتا، مٹھی میں بند کر دیتا، اتنے میں باہر نکالتا تو ظاہر بات ہے سوراخ چھوٹا ہوتا تھا، تو پہلے تو مٹھی کھلی ہوتی تھی نا، پھر جب مٹھی میں مال آ جاتا تھا تو پھر کھولنے کو دل نہیں کرتا تھا، پھر مٹھی میں جب مال آ جاتا تھا نا تو مٹھی حالانکہ پتہ تھا کہ پکڑنے والے آ گئے، موت سر پر کھڑی ہے، اگر مٹھی کھول دیں یا تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ لے لیں، بقیہ رہنے دیں تو جان تو بچ جائے گی۔ بسم اللہ بارک، اگر سمجھ گئے تو بسم اللہ مہربانی جناب۔ نہ وہ جناب مٹھی بند کر دینا، بالکل نہ کھولنا، اتنے میں دیکھنا موت سر پر پکڑنے والے پہنچ جاتے تھے، چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں، مٹھی نہیں کھول رہے۔ کئی مرتبہ بعض بزرگوں نے کہا یار ان بندروں کو سمجھاؤ، سارے دور دراز سے آتے ہیں شکاری، پکڑ کر لے جا رہے ہیں، جناب بڑی کوشش کی یار ان کو سمجھاؤ۔
آگے بتائے وہ بندہ سیانا سا بندہ تھا، اس نے کہا یار یہاں کوئی بندہ ہوتا نا میں اس کو سمجھاتا کہ تھوڑی تھوڑی کر کے لو، جو رکھنے کی ہے اسے رکھو، ہیں تو بندر کون سمجھائے بھی مٹھی اتنا لے لیا ہے بندر ہیں، ان کو کون سمجھائے، کوئی بات نہیں یار ایک میرا حق تھا نا پیغام دینا، وہ تو میں نے دیا۔ اچھا جناب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کسی کے گندم کو حضرت آگ لگ گئی، کھیت سارے کا سارا جل گیا، آیا پریشان حال بیٹھا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تسلی رکھ کوئی نہ کوئی راستہ ملے گا۔ پریشان آپ بھی تھے، گئے، جب رات ڈھلی سر سجدے میں عرض کیا کریم اس کی ساری کھیتی جل گئی ہے، کوئی وجہ تو آخر ہوگی، راز بتا ساری کھیتی کیوں جلائی ہے، کیونکہ تیرے بغیر تو کوئی کام نہیں نہ ہو سکتا۔ آپ صاحب الہام ولی تھے، تقریباً 6 نمبر پر حضور غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد لگتے، جناب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جناب آپ سجدہ رہے، صاحب الہام ولی تھے، تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، جنید ان کا جو کھیت ہم نے جلایا ہے نا وہ اس کے اور نئی زندگی دی ہے۔ کیسے جی؟ کھیت اگر اس کا ویسے پکا ہوا تھا، گندم گھر میں آنا تھا، اس نے سارا سٹور کرنا تھا، بیچ کے پیسہ رکھنا تھا، ڈاکوں نے آنا تھا، اس نے مزاحمت کرنی تھی، یہ نہیں جانتا تھا ہم جانتے تھے، یہ نہیں جانتا تھا ہم جانتے تھے، یہ نہیں جانتا تھا ہم جانتے تھے، اس نے مزاحمت کرنی تھی، انہوں نے اس کو مار دینا تھا۔ اللہ لوح محفوظ پر موت لکھی ہوئی تھی؟ جی بالکل لکھی ہوئی تھی، اس نے فوت ہونا تھا اور اس کا ٹائم آ چکا تھا، اس وجہ سے مزاحمت میں اس نے مر جانا تھا۔ اللہ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ صاحب الہام ولی تھے تو الہامن ارشاد فرمایا، القا ہوا قلب پر الہامن، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کچھ دن پہلے اس کی بوڑھی والدہ نے یہ دوپٹے کے نیچے سے کر کے مجھ سے رو کر دعا مانگی تھی، اور دعائیہ کلمات پھر شامل یہ بھی کیے تھے میرے بچے کی زندگی، تو وہ وقت قبولیت کا تھا، اس کی والدہ کی دعا میں نے قبول کی، تو اوپر جو تقدیر کی پھٹی تھی یمح اللہ ما یشاء و یثبت، میں نے پھٹی مٹا کر موت مٹائی تو حیات لکھ دی۔ اب بظاہر اس کو لگا میرا نقصان ہوا، حقیقت میں آگ لگا کر اس کو ہم نے نئی زندگی دے دی۔ بظاہر تو ہمارے بعض دفعہ نقصان ہوتے ہیں، لیکن وہ نقصان ہم نہیں سمجھتے، بعض دفعہ کریم کا ہمارے لیے بہت اچھا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ وَالسِّدَالِهِمْ بارک